بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، یس سر کلیئر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تمام اسٹوڈنٹس جلدی سے جوائن ہو جائیں، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ فورتھ کلاس ہے آج ہماری۔ یس سر۔ اچھا جی، آمنہ افتخار، مجھے وائس پہ ہی آپ پریزنٹ بول دیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آمنہ افتخار، عبیرہ نثار، عدیل احمد، ایمن بیگ، آئرش، عائشہ عبد الکریم، علائقہ، علیزہ اسلم رانا، امن شہزاد، سر امیکا شارلے، عائشہ دلاور، عائشہ خان، پریزنٹ سر۔ عائشہ شاہد، عظیم شاہ، پریزنٹ سر۔ بھومیکا، فاطمۃ الزہرا، ہمنہ شمیم، حنفا محمود، ہنسکا، حریم فاطمہ، حورین خان، اقرا محمد امین صدیقی، جویریہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اقرا محمد امین صدیقی ہے؟ سر میرا نام اوپر چلا گیا، پیرنٹ وہ سر اقرا۔ لیٹ ہو جائے گا، پھر آپ اٹینڈنس لگا دیں میری۔ اقرا محمد امین صدیقی ہیں؟ سر اقرا پیرنٹ۔ جویریہ، لائبہ فیصل، پیرنٹ سر۔ لجوانتے، سر میرا نام اوپر ہی ہے، اسٹارٹنگ میں میری بھی لگا دیں، علیزہ اسلم رانا۔ محمد بخش بلوچ، ماہم نسیم، پریزنٹ سر۔ ماہین، ماہروخ بھٹو، ماہروخ رسول، مائدہ احمد، پریزنٹ سر۔ منال خان، مریم مزمل، محمد سائم اعجاز، محمد سنین امین، مقدس نعیم خان، مزنہ امتیاز، نکیتا، پریت، پریزنٹ سر۔ رفت، اچھا، رفت کفایت، پریزنٹ سر۔ سعدیہ بٹ، پریزنٹ سر۔ ثنا فتانی، پریزنٹ سر۔ سارہ شکیل، سیدہ اریبہ شاہ، پریزنٹ سر۔ سیدہ ماہم بطول، پریزنٹ سر۔ امیمہ جاوید، پریزنٹ سر۔ ونیش کمار، پریزنٹ سر۔ وارا فران، زنیرہ سلیم، زنیرہ زہرا شاہ۔ پریزنٹ سر۔ ہاں اب بتائیں کون سے اسٹوڈنٹ آئے تھے درمیان میں، نام بتائیں۔ میم سر علیزہ اسلم رانا۔ علیز اسلم، ایک سیکنڈ، علیز اسلم رانا ہو گیا، اور کوئی آئے اسٹوڈنٹ؟
چلے جی نکیتا آئیے. نکیتا کدھر ہے؟ لگا دی. اور تو نہیں کوئی ہے بھائی؟ چلے ٹھیک ہو گیا. سر مریم مزمل پریزنٹ. کون ہے؟ مریم. مریم مزمل ہے. جی جی وہ اچھا لگا رہا ہوں ایک سیکنڈ. مریم مزمل. مریم مزمل لگ گئی. اچھا جی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں لیکچر جو ہے ہمارا. ارے بھائی یہ لیکچر ادھر اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی شو نہیں ہو رہا. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پراپر طریقے سے اپلوڈ ہو گیا ہے لیکن شو نہیں کر رہا. جی اسٹوڈنٹ مجھے آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یس سر. آواز پتہ نہیں ہو رہی ہے. ایک منٹ چیک کر رہا ہوں. اچھا ایک منٹ میں ذرا وہ شیئر کر رہا ہوں. فائل وہاں سے شیئر نہیں ہو رہی تھی اب براؤزر سے آ کے کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھ رہا ہوں میں اپلوڈ ہو رہی ہے. یہ ابھی اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں آنسر کی میں نے لگا دی ہے ابھی. بھائی میں نے شیئر کی ہے فائل. یہ اپلوڈ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی. دوبارہ کر رہا ہوں.
یہ یہاں تک لے کر تو سلیکٹ کرنے کے بعد شو نہیں کر رہا، اپلوڈ نہیں کر رہا۔ یہ آواز میری کلیئر ہے نا اسٹوڈنٹس آپ کو؟ یس سر کلیئر ہے. جی سر. یس سر. ہاں ٹھیک ہے یہ، لیکن فائل حالانکہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، شو کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکچر 2 ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے لیکن وہاں سے شو نہیں ہو رہا، اور دوبارہ جا کے میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ وہاں سے اپلوڈ بھی نہیں ہو رہا۔ چلیں پھر دوسری طرح سے اس کو کرتے ہیں، وہی چکر کرنا پڑے گا۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، آپ بتائیں یہ شو ہو رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کالونیل روٹس ٹو انڈیپینڈنس پارٹ 1، پھر اس کے بعد پارٹ 2 ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کی بنیاد سے پہلے، یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے، کریشن آف نیشن آف پاکستان، تو اس سے بیفور جو 9 آبادیاتی جڑیں تھیں آزادی تک کی، وہ سارا کچھ زمانہ جو ایرا کالونیل ایرا کہلاتا ہے نا، اس کو یہاں پر ہم ان ڈیٹیل آپ کو سمجھائیں گے، اور کس اعتبار سے اس میں کیا کیا چیزیں سمجھائیں گے یہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کالونیل روٹس ٹو انڈیپینڈنس، یعنی کہ برصغیر میں جو ان مسلمانوں کی 9 آبادیاتی دور چلا، اس کے اثرات جو پاکستان پر بھی پڑے، آزادی پاکستان کے سفر تک میں جو ایک لمبی جدوجہد چلی مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ زمانہ، یہ دور ایرا جو کہلاتا ہے وہ 1857 ٹو 1947 کا کہلاتا ہے، 1857 سے لے کر 1947 تک
جو مسلمانوں کی محنتیں ہوئیں اور جد و جہد ہوئی انڈیپینڈنسی کو، آزادی ریاست پاکستان ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے جتنی محنت کری وہ اسی زمانے میں ہوئی ہے، 1857 سے 57، 1857 ٹو 1947۔ ظاہر 1947 میں آزادی حاصل ہوئی، تو آزادی حاصل ہونے تک جو اہم واقعات اور تبدیلیاں پیش آئیں نا، ان کا ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ان کو۔ تو سب سے پہلے کالونیل روٹس میں جو ہے 1857 کی جو آپ نے جنگ آزادی پڑھی پی ایچ ڈی کے اندر، وہ آپ کے ذہن میں اگر ہوگی تو وہاں سے بات آگے چلے گی کہ وہ زمانہ، وہ وقت ایسا تھا کہ برطانوی راج سے پہلے جو ہے نا، یعنی 1857 کی جنگ سے پہلے، تو ایک جو ہے مغلیہ دور زمانے کا راج تھا، اور وہیں کے سارے جو ہے نا مغل بادشاہ وغیرہ چلتے آئے ہیں، راجہ چلتے آئے ہیں، یہ سارا نظام تھا۔ اور اس جنگ آزادی کے بعد جو ہے نا پھر برطانوی راج کے خلاف پہلا بڑا عوامی رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جسے انگریزوں نے سختی سے کچل دیا تھا۔ وہ کیا تھا، آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے پریویس اس میں کلاس میں بھی، کہ تعلیم اور نوکریوں کو لے کر جو ہے نا ایک بڑا ڈفرینس پیدا کیا گیا تھا، کہ مسلمانوں کو جو ہے نا انگریزوں نے تعلیم سے بھی دور رکھا تھا، اور اسی طرح پروفیشنل سے بھی، ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ان دونوں سے دور رکھا۔ تو اور انگریزوں نے دوسرا لینگویج کے اعتبار سے بھی جو ہے نا مسلمانوں کے ہاں اس وقت راجاؤں کے ہاں جو زبان ان کے ہاں چلتی تھی، اور ظاہر فارس اور روم یہ بڑی طاقتیں تھیں، تو وہ فارسی زبان بولی جاتی تھی، اس کی جگہ انہوں نے انگریزی زبان کو جو ہے نا وہ رائج کر دیا تھا ہر اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور انگریز جو ہیں برصغیر میں برطانوی جو تھے، یہ برٹشر کیسے داخل ہوئے تھے وہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا تھا۔ تو جس سے کیا فرق پڑا تھا مسلمانوں کو، خصوصاً جو ہے نا دیکھا جائے تو اکنامیکلی بھی، سوشلی بھی، اور اسی طریقے سے یعنی سماجی معاشی ان کے حالات بڑے متاثر ہوئے تھے۔ اور انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی جو ہے نا ڈیوائیڈ کر دیا تھا، ڈیوائیڈ رول کہلاتا ہے، وہ تقسیم کر دیا تھا کہ نا ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دو، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ انہوں نے بڑھایا تھا، تاکہ وہ خود جڑ کر متحد ہو کر نا انگریز اپنا راج جو ہے نا وہ چلا سکیں، اور ان انگریزوں کے خلاف نہ ہندوؤں میں سے کوئی کھڑا ہو سکے نہ مسلمانوں میں سے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ اسی کو لیتے ہوئے آپ نے پریویس کلاس میں پڑھا بھی کہ دو جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے، سر سید احمد خان کی طرف سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے موومنٹس اسٹارٹ کی گئیں۔ تو سیاسی بیداری اور زبان کی بیداری جگانے کے لیے، اردو زبان کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اویئرنیس اباؤٹ جو ہے وہ آپ کی سیاست جو تھی، پولیٹکس اینڈ لینگویج، جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اس وقت تو جو ہے نا فارسی بھی اس سے پہلے بولی جاتی تھی مسلمانوں میں، اردو میں بھی بہت سارا حصہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی آپ دیکھیں تو فارسی کا ہے۔ اردو چونکہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، تو اردو کا زبان نے نا اس دور میں بھی جد و جہد آزادی کے لیے ایک بہت اہم کام کیا تھا۔ وہ جو اردو پریس جو صحافت تھی وہ 1840 1840 کے بعد جو ہے نا خاص طور پر اس نے مقبولیت حاصل کی تھی، اور لوگوں میں سیاسی اویئرنیس بھی، پولیٹیکل اویئرنیس بھی پیدا کی تھی۔ ظاہر ہے جب ان کی زبان میں بات بولی جاتی تھی تو وہ اس کو آسانی سے سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آج کے وقت میں بھی جو ہے ہم نے خود بھی دیکھا کہ آپ کتنی اچھی انگریزی جانتے ہوں اور بہت کنٹینیوسلی سلیس جو ہے نا آپ اسپیڈ کے ساتھ انگلش بہت روانی سے بھی بول رہے ہوں نا، تب بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے چونکہ ہم انگریزی دان نہیں ہیں، ہماری مدر
ٹنگ نہیں ہے لینگویج انگلش انگریزی، تو بات کرتے کرتے وہ کتنا ہی کوشش کر لیں لیکن پھر اردو پہ اپنی اصل زبان پہ آ جاتے ہیں اور اس سے سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اگلی کوشش تھی وہ ادب اور مزاحمت کی تھی، یعنی اردو ادب شاعری اور نثر جو ہوتا ہے نا، اس نے بھی ظلم و ستم جو چل رہا تھا اس وقت، ثقافتی جبر، اس کے خلاف جو ہے نا ایک بہت اچھا کام کیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو اویئرنیس دینے کے لیے سر سید احمد خان اور بھی بہت سے رہنماؤں نے نا مسلمانوں میں جدید تعلیم کی طرف راغب کیا، متوجہ کیا، اور ان کو جو ہے نا علیحدہ سیاسی اپنا کردار اور اپنا جو ہے نا ایک تعارف کرانے کے لیے نا اس کی بنیاد رکھی، اور ایک آزادی کی طرف سفر بھی ان کو کرایا، متوجہ کیا اس طرف بھی، جو ٹو نیشن تھیوری تھا، دو قومی نظریہ، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا۔ تو یہ میں ٹو دی پوائنٹس آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو آپ پیچھے سب پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتہا کوششوں کی نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت اور ریاست کے طور پر جو ہے نا ابھر کے سامنے آ گیا، اور آزادی کے بعد بھی پاکستان کو انگریزوں کے بنائے گئے قوانین اور انتظامی ڈھانچے کا سامنا کرنا پڑا۔ جاگیردارانہ نظام اور مخصوص جو ایک ہمارے ہاں سوشلی ہمارے ہاں ایک ڈھانچہ ہے، ایک اسٹرکچر ہے، وہ اس دور کی پیداوار ہیں جو آج بھی جاری ہیں، یعنی انگریزوں کے زمانے کی، تو وہ اب تک ہمارے اندر سے نکل نہیں سکی۔ ہم حالانکہ اپنا ایک مسلمان تشخص رکھتے ہیں، ایک اپنا ان کا کردار ہے، ایک اپنی یوں سمجھ لیں کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، پورا زندگی گزارنے کا ایک نظام حیات ہمارے پاس پورا موجود ہے۔ قرآن ہے ہمارے پاس سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن، اور ہمارے پاس جو ہے یہ قوانین ہیں، پالیسیز ہیں اللہ کی بنائی ہوئی جو قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ تو جو یہ نو آبادیاتی دور نے برصغیر کے اندر سوشلی، پولیٹیکلی اور اسی طرح ثقافتی منظر کے اعتبار سے بھی نا اس کو مکمل طور پہ نا بدل کے رکھا۔ اردو زبان نے اس محنت کو آگے بڑھایا، بلکہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا، پوری قوم کی پہچان کو واضح کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو بالآخر ایک خود مختار پاکستان کی شکل میں جو ہے نا وہ الحمدللہ سامنے آ گیا ابھر کے۔ پھر اب یہاں سے سمجھیں کہ کس اعتبار سے پھر ہم آگے بڑھے ہیں نا مزید، تو 4.4 ملین 4.4 ملین مربع کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر پر اسکوائر کلومیٹر، 1.7 ملین پر اسکوائر مائلز ایریا، یہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، سری لنکا، ایشیائی جتنا بھی یہ بر اعظم ہے نا پورا، تو یہ کانٹیننٹ ایشین کانٹیننٹ جو کہلاتا ہے، تو اس کا یہ گویا نا سارا ملا کے 10% ہے، اور مالدیپ کا جو ہے نا 3.3% ہے دنیا کا زمینی رقبہ کے اعتبار سے۔ تو یہ آپ نے پی ایچ ڈی میں بھی پڑھا، پاکستان کا کمپلیٹ ایریا، کورڈ ایریا کتنا ہے، اور اسی طرح width میں کتنا ہے، اور لینتھ کے لانگیٹیوڈ کے اندر لمبائی میں چوڑائی میں کتنا کتنا ہے، تو یہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب آ جائیں اسی زمانے دور کے اندر جو مغلیہ دور تھا نا، تو اس کی تھوڑا سا ہسٹری کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر اب بات جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوگی۔ تو مغلیہ زمانہ اور مغلیہ دور کے سلطنت کے بہت سارے چند بادشاہ گزرے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ گدی نشینی ہوتی تھی، یعنی کہ والد ہوگا تو وہی بادشاہ ہوگا، اور چاہے وہ کیسا بھی ہو، نالائق ہو یا لائق ہو، تو اکثر بادشاہ الحمدللہ نیک اور لائق گزرے ہیں، بڑے سمجھدار۔ دوسرا، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد وہی سلطنت کے امور کو سنبھالا کرتی تھی، تو تھوڑا سا یہاں پر اس ہسٹری کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات اسٹارٹ کرتے ہیں مغل سلطنت کے مغل بادشاہ جو پہلے تھے وہ بابر
1526 سے 1530 تک 1526 to 1530. اور بابر آفٹر ہز وکٹری ان دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت ان 1526 اسٹیبلش دی مغل امپائرس ان انڈیا. یہ جو مغل اعظم سلطنت کے بادشاہ بابر تھے، انہوں نے 1526 میں نا پانی پت ایک مقام جگہ کا نام ہے، جیسے کراچی ایک جگہ کا نام ہے. تو پانی پت کی پہلی جنگ میں نا انہوں نے وکٹری حاصل کی، فتح حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کی تھی. یعنی کہ یہ مغلیہ ایک خاندان تھا، تو اس کے یہ افراد لوگ تھے. تو مغل بادشاہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ یہی ہے. تو مغلیہ سلطنت انہوں نے اس وقت جو ہے نا اسٹارٹ کی، پھر ایک اپنی سلطنت ریاست قائم کر لی، ایک علاقہ. ظاہر ہے انہوں نے فتح کے بعد حاصل کر لیا، بڑی جد و جہد محنت کے بعد اس بادشاہ نے. تو وہاں پر انہوں نے اپنی سلطنت کو قائم کیا، اور پھر انہوں نے ہی رولڈ فار اے شارٹ پیریڈ انٹل ہز ڈیتھ ان 1530. چونکہ یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے، عمر بڑی ہے ظاہر ہے، تو 4 سال صرف یہ حکومت کر سکے. تو انہوں نے 1530 میں اپنی موت تک مختصر مدت کے لیے حکومت کی. اور بابر واز نون فار ہز ملٹری پاورز. تو یہ ورڈ تھوڑا سا اسپیلنگ اس کی کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہے، وہ آپ ٹھیک کر لیے گا. پاورز ہے یہ. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اینڈ ہز میموریل بابر نامہ. تو بابر جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی فوج کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے. یعنی کہ فوجی صلاحیتیں جو ہے نا، ان کی جو فوج تھی وہ بڑی قابل تھی. جیسے الحمدللہ پاکستان کی فوج کی دیکھیں صلاحیتیں اور قابلیت آپ کے سامنے آ گئیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ گئیں الحمدللہ. اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسے ہی جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا نا، انتظامی امور کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی، تو وہ بھی ان کے لوگوں میں بڑی خاص صلاحیتیں تھیں. اور اسی طرح انہوں نے اپنی یادداشت کو جو ہے نا بابر نامے کے طور پر جو ہے نا وہ لکھا. جیسے لوگ اپنے شجرے لکھتے ہیں، پوری فیملی ٹری بناتے ہیں، اور خاندانی کہ میرے والد کا یہ نام، ان کا یہاں سے تعلق، اس مطلب ذات کے، اور ان کی زبان یہ فلانا، پھر ان کے والد، پھر اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا سارا کچھ. تو وہ ایک کتاب کی شکل میں ایک یادداشت کے طور پہ نا لکھ لیتے ہیں. بعض لوگ سفر نامہ لکھتے ہیں اس طرح. تو وہ ان کا جو مشہور ہوا وہ بابر نامہ کے نام سے تھا، جو انہوں نے بھی ظاہر لکھا ہوگا یا لکھوایا ہوگا کسی طرح. تو یہ ان کی صلاحیتیں تھیں اور یہ ایکسپرٹیز تھیں. تو ان کو آپ نے جو ہے نا ایک تو نام سے یاد رکھنا ہے، دوسرا ان کا جو ٹائم ڈیوریشن پیریڈ ہے سلطنت کا، بادشاہت کا، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر آپ نے ان کے کارنامے اور ان کی جو خاصیت ہے نا، اور کس طریقے سے یہ حکومت میں آئے، اور یہ سارا کچھ جو ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ آ جائیں ان کے بعد وری نیکسٹ جو ہے، تو ہمایوں بادشاہ. بابر کے جو بیٹے تھے وہ ان کا نام کیا تھا؟ ہمایوں تھا. اور ہمایوں بادشاہ جو ہیں یہ بابر سن، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، سلائیڈ نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹ آپ کو؟ ہاں. Yes, sir. بابر سن faced challenges to his rule, leading to his temporary exile to Persia. یس He سر آ regained رہی ہے. the throne in 1555 after defeating the Sur dynasty. His rule was marked by attempts at centralized administration and cultural patronage. بابر کے بیٹے ہمایوں ہیں، تو ان کو اپنی حکمرانی کے لیے بڑی چیلنجز کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے والد جو ہے نا 4 سال کے عرصے میں ہی دیکھیں حکومت کر کے اور انتقال فرما گئے، چلے گئے، تبھی ان کا انتقال ہو گیا. اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہمایوں ان کے اپنے بیٹے کے اوپر آ گئی. تو اب ان کے لیے ظاہر ہے ایک دم سے جو ہے تمام چیزوں کو سنبھالنا اور کرنا جو ہے وہ بڑا خاصا مشکل تھا. جبکہ جو ان کے والد تھے
بابر تو ان کی حکومتی صلاحیتیں بہت اعلیٰ تھیں، فوجی صلاحیتیں، قیادت بہت اچھی تھی، انتظامی اصلاحات بڑی اچھی تھیں. تو وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے نا اب ایک دم جب ان کے سر پہ پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ فارس میں عارضی جلا وطنی انہوں نے اختیار بھی کر لی. کیونکہ اب وہ ظاہر ہے فارس اس وقت کی دیکھا جائے تو ایک سپر پاور تھی. فارس اور روم، ان دو ہی طاقتوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. بس سوائے مکہ اور مدینہ، یہ دو شہر ان کے ریاست سے باہر تھے، اور لیکن باقی پوری دنیا پہ ان دونوں طاقتوں کا. اور روم کے اندر جو وہ رومی زبان تھی وہ بولی جاتی تھی، فارس میں جو ہے فارسی بولی جاتی تھی. تو ان میں عارضی جلا وطنی اختیار کر گئے، اور اس نے جو ہے 1555 میں 1555 میں سور خاندان کو جو ہے نا شکست دے کر دوبارہ تخت حاصل کیا تھا. اور ان کی حکمرانی کو مرکزی دیکھا جائے تو انتظامی اور ثقافتی سرپرستی کی کوششوں سے پہچانا جاتا ہے. ان دو باتوں کے اعتبار سے یہ بڑے مشہور تھے، یعنی کہ ان کے ہاں بھی ایڈمنسٹریشن کا بہت خاص اچھا انتظام تھا، صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، اور ثقافت کو بھی بڑا جو ہے نا یہ انہوں نے فروغ دیا، بہت زیادہ عام کیا. اسی طرح اکبر دی گریٹ 1556 to 1605، ٹھیک ہے نا. تو ہمایوں بادشاہ کے جو بیٹے ہیں نا وہ ہیں اکبر. اکبر دی سن آف ہمایوں is considered one of the greatest Mughal emperors. اب اکبر جو بادشاہ ہیں یہ ان کو اکبر اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے اکبر، بڑے جو ہے نا بادشاہ یوں بھی کہتے ہیں. This son of Humayun is considered one of the greatest Mughal emperors. 1605 تک نا 1556 سے یہ انہوں نے حکومت سنبھالی، سلطنت کے امور دیکھے. یہ اکبر جو ہے ہمایوں کے بیٹے اور عظیم مغل بادشاہوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. ان کے دور میں ہی رینڈ واز کیریکٹرائزڈ بائی ریلیجیس ٹالرنس، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، ملٹری کانکویسٹ اینڈ دی پروموشن آف آرٹس اینڈ کلچر. ان کے دور زمانہ حکومت میں مغلیہ سلطنت کے اندر مذہبی رواداری جو تھی نا وہ بڑی پھیلی، یعنی کہ یہ دینداری کی طرف راغب بہت زیادہ. اور ان کے مطلب باپ دادے بھی نیک لوگ ہی تھے، کوئی مطلب برے لوگ نہیں تھے، گناہ گار نیک لوگوں میں ہی شامل تھے. انتظامی اصلاحات بہت اچھی تھیں، ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں ان کی بھی قیادت میں. فوجی فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کری. اور فنون و ثقافت کو بھی بڑا فروغ ان کے زمانے مغلیہ سلطنت کے اندر اس کی بڑی خصوصیات تھیں، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا فروغ پایا اس نے. اسی طرح اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم، عظیم مغل بادشاہ اکبر کے جو بیٹے تھے، ظاہر ان کا انتقال 1605 میں ہو گیا، 1605 میں. اس کے بعد جو ان کی سلطنت کے جو بادشاہ بنے وہ جہانگیر ہیں. اب جہانگیر جو ہیں یہ 1605 سے 1627 تک ان کا زمانہ تھوڑا سا مطلب زیادہ ہی رہا. تو جہانگیر اکبر کے بیٹے ہیں، اور جہانگیر نے اپنے والد کی پالیسیوں کو ہی کنٹینیو کیا، جاری رکھا. Son continued his father's policies and was known for his love of art, poetry and literature. یعنی کہ جو والد کے طور طریقے تھے نا انہی کو لے کر آگے بڑھے، اور ان کے اندر فن شاعری، ادب سے بڑی محبت کے لیے یہ جانے جاتے تھے، مشہور تھے. اور آداب جو ہیں ان لوگوں کے ہاں بہت زیادہ ہوتے تھے، نازک مزاج ہوتے تھے، نرم طبیعت کے مالک ہوتے تھے. یعنی کہ یوں مشہور ہے
کہاوت کے جو ایک کیلا کھا لیتے تھے تو کہتے تھے کہ دانت ہل گئے، یعنی ایسے نرم مزاج ہوتے تھے. اور کسی کو جب انگریزوں نے پکڑ لیا اور سزائے موت دینے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ آپ جی ہمیں کیا سزائے موت دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کیا رسہ باندھیں گے اور اونچائی جگہ کا انتظام کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، بس آپ تو ہمارے سامنے سے بس بھنگن کو گزار دیں تو ہم ویسے ہی مر جائیں. تو یہ یعنی کہ ایسے مثال ہے ان کے نازک مزاجی کی کہ یہ اس قدر یعنی کہ نا خوشبوؤں کو پسند کرتے تھے، نرم مزاج لوگ ہوتے تھے. تو شاعری اور ادب تو بڑا ان کے ہاں نا ملحوظ رکھا جاتا تھا. تو شاعری اور ادب سے محبت کے لیے جانے گئے، اور ان کی حکمرانی اس کا جو وہ قائم رہی اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی، خوشحالی سے جو ہے نا معروف تھی، یعنی کہ پہچانی جاتی تھی. کہ ان کے ہاں جو ہے نا یعنی کہ یوں سمجھیں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہو سکی، کوئی عدم استحکام والے معاملات نہیں ہو سکے، انسٹیبلٹی نہیں ہو سکی، اور مستحکم رہا سارا کچھ جو ہے نا، مطلب نظام اپنی اپنی جگہ پہ بالکل سیٹ رہا. اور ان کے ہاں بڑی خوشحالی بھی ہوئی بہت زیادہ ہر اعتبار سے. ان کے زمانے میں جہانگیر یہ بھی اکبر کے بیٹے تھے. اب ان کی جو سلطنت چلی وہ 1627 تک، اس کے بعد 1628 سے 1658 تک تقریباً، یہ بھی آپ دیکھ لیں تو 30 سال کے قریب ہو گئے نا، 28 سے لگا لیں تو 38، 48 اور 58، 30 سال یہ شاہ جہان جو تاج محل سے بھی مشہور ہیں. تو یہ شاہ جہان جہانگیر سن، یہ بادشاہ جہانگیر جو تھا نا اس کا بیٹا تھا شاہ جہان. is remembered for his grand architectural projects. ابھی تو دیکھیں نا اس وقت اس زمانے میں ہم نے دیکھیں ایسے بھی بول دیا کہ شاہ جہان جو تھا وہ جہانگیر کا بیٹا تھا. تو یہ بھی ان کی شان میں جو ہے نا دیکھا جائے تو ایک گستاخی ہوتی، اگر ہم ان کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ بول دیتے نا تو یہ پکڑوا لیتے ہیں ہمیں، اور ہو سکتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ صحیح ٹھیک ٹھاک سزا بھی دلوا دیتے کہ بھئی آپ نے تو شان میں گستاخی کر دی، کہ آپ نے ایسے کیسے ان کا نام لے لیا کہ جہانگیر کا بیٹا تھا شاہ جہان. تو کیونکہ شاہ جہان تو بھئی اس زمانے میں تو اپنے مطلب بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، اور جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ طوطی بولتی تھی. تو اس وقت تو ایسا کوئی ان کی شان میں گستاخی کر بھی نہیں سکتا تھا. اس وقت تو الفاظ بھی ایسے استعمال ہوتے تھے کہ جاہیں عالم پناہ، اور جو ہے میری زندگی کی بخشش آپ عطا کریں تو میں خادم جو ہے کچھ بول سکوں، اور ایسے ایسے کلمات ہوتے تھے. ابھی تو ہم دیکھیں نا کتنے آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ شاہ جہان جو جہانگیر کا بیٹا تھا. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال is remembered for his grand architectural projects including the construction of the Taj Mahal. His reign was marked by wealth and cultural achievements. اچھا جی، کون کون اسٹوڈنٹ میری ساری بات سن رہے ہیں وہ ذرا مجھے مائک کھول کے ذرا رپلائی تو دے دیں ایک سارے یس تمام. سر. سر میں سن رہی ہوں. یس سر. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. یس سر. یس سر. یس سر. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ہنسکا کدھر ہے بھائی؟ ہنسکا دیکھو، جی سر. ہنسکا. اچھا، جویریا ہے؟ جویریا ناشتہ یس کرنے سر. گئی؟ اچھا، ناشتہ نہیں نہیں کر نہیں رہی. سر، محمد وہ سنین، میرا ڈیٹا محمد سلو سنین، چل رہا ہے. ہاں سنین امین اور مزنہ امتیاز. نکیتا یہ کہاں ہے؟ مزنہ امتیاز، محمد جی سر سنین میں آپ کی امین. بات سن رہی ہوں. سر میں آپ کی بات اچھا، اور سن رہی ہوں. مریم مزمل اور محمد سنین. جی جی سر میں بھی سن رہی ہوں. محمد سنین کدھر غائب ہے بھائی؟ انڈا بنا رہے ہو کیا؟ پریت کدھر ہے؟ پریت سوری سر، میں نے کہا تو صحیح، میں نے یس سر کہا پہلے بھی. اچھا، محمد سنین امین نہیں آیا ابھی تک. سنین امین غائب ہے بھائی. حریم فاطمہ بھی سن رہی ہے. ونیش کمار ہے؟ سنین کریم ونیش کمار. جی سر. محمد ونیش کمار سن رہے ہیں. سنین امین نہیں ہے، وہ غائب ہے بھائی. زنیرہ زہرہ شاہ اور زنیرہ سلیم دونوں ہیں؟ جی سر.
ہاں سن رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ بھی رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ محمد سنین کو کوئی جگاؤ بھائی، اگر کوئی اس کے آس پاس ہے تو اس کو اٹھاؤ، بولو بھائی جاگ جاؤ، تمہارا سر اس نے ہم ایک بھی آن لائن کلاس نہیں لی ہے سر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو آن لائن تو ہے ہمارے پاس لیکن سو نہیں رہے سر ہیں نا. وہ نہیں، ایک بھی آن لائن کلاس میں نہیں ہے. میں نے میسیجز کیے تھے، اس نے رپلائی نہیں کیا، تو چھوڑیں اب. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آن لائن تو پراپر طریقے سے ہو گیا، اس نے میرا خیال ہے اٹینڈنس بھی لگوائی ہوگی. محمد سنین امین نام ہے اس کا، ابھی اس کو چیک کر لیتا ہوں میں، رک جاؤ. محمد سنین امین، ہاں اس نے اٹینڈنس میں بولا نہیں ہے، لیکن یہ آن لائن جو ہے نا لاگ ان ہوا ہوا ہے ہمارے پاس کلاس میں، شروع سے ہی ہوا ہوا ہے، لیکن اس نے اٹینڈنس بھی نہیں بولی ہے. اور ابھی ظاہر رپلائی نہیں کر رہا، میں نے 8-10 دفعہ اس کا نام لیا ہے نا، تو ہم ایسے ہی تو چیک کرتے ہیں اٹینڈنس کے لیے اسٹوڈنٹس کو، کہ تاکہ ہمیں یہ کنفرم رہے نا کہ بھائی یہ بچے ہماری لیکچر کو سن بھی رہے ہیں یا بالکل سن سن کے سن ہی ہو گئے اور سو ہی گئے. تو یہ وہی بچہ لگ رہا ہے مجھے کہ یہ بچہ جو ہے نا سو گیا سر بالکل. جی سر سر میں لیٹ جی. لاگ ان ہوئی تھی، اٹینڈنس آپ نے لے لی ہے کیا؟ نہیں ہم تو آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے. سر ابھی میں نے یس بولا ہے، لیکن اٹینڈنس پہ مجھے شور نہیں تھی کہ آپ نے لی ہے نہیں لی. تو آپ نے یس کس کو بول دیا؟ اپنی طرف سے بولا ہے؟ نہیں نہیں، جو آپ نے کہا تھا سب سن رہے ہیں اس پہ میں نے یس بولا تھا، اس کے بعد جب آپ نام لے رہے ہیں اس پہ میں نے یس نہیں کہا. ہاں بس جب ہم نے پوچھا آپ نے یس بول دیا. آپ ماہین بول رہی ہیں نا؟ سر حرین بول رہے ہیں، حرین خان. حرین خان، اچھا ٹھیک ہے. بس آپ نے اگر بولا ہے نا تو پھر تو سمجھیں کہ آپ کی اٹینڈنس لگ گئی ہے. اور جو بچے بالکل نہیں بولتے نا تو پھر وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. منال کی بھی جو ہے نا لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے منال بھی. تو یہ ہے کہ جاگتے رہنا ہوتا ہے کلاس میں. آپ نے اصل مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے میری کہ آپ سنتے سمجھتے رہیں بات کو، ٹھیک ہے نا. سر میری بھی لگا دی آپ نے. سر میری کیا نام ہے؟ علائقہ. محبوب. علائقہ. یس. ہاں علائقہ تو لگی ہوئی ہے پہلے ہی، آپ نے تو اوکے اپنے ٹائم اوکے بول دی تھی نا. اوکے. سر صحیح ہے، میری چل دیکھ لیں گے. آپ لوگ آن لائن رہیں بس. تو اگر جو ہمارے اس پہ لبیک بول رہے ہیں اس کی اٹینڈنس سمجھ لیں کہ کلیئر ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں شاہ جہان کی، جس نے تاج محل کی بھی تعمیرات کرائی تھیں اور اس کو 30 سال گویا ملے. تبھی انہوں نے جو ہے نا اپنی جوانی میں بھی جو ہے نا سارے الحمدللہ یہ معاملات کر لیے. جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان کو دیکھا جائے تو ریممبرڈ فار ہز گرانڈ آرکیٹیکچرل پروجیکٹس، ان کے عظیم تعمیراتی منصوبے کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ بھائی کیا کاریگری کا کام انہوں نے کروا دیا، اور بہترین کاریگروں اور مزدوروں سے جو ہے نا تاج محل جیسا جو ہے نا ایک تعمیر کروا دی عمارت. اور اصل تو یہ ایک محبت کا شاہکار تھا، لیکن بہرحال دنیا اس کو دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی بڑا جانتی ہے. تو یہ اس دور کی تو دیکھا جائے تو اس کا دور جو تھا وہ ویل اینڈ کلچرل اچیومنٹس، دولت بڑی کمائی انہوں نے اور ثقافتی کامیابیاں بڑی حاصل کی. تو تاج محل بھی ان شاہکاروں میں سے ہی ایک شاہکار تھا، اور زبردست تعمیر کا ایک جو ہے نا منصوبہ تھا، جس کے بعد پھر انہوں نے ان لوگوں کے مقصد ہاتھ بھی کٹوا دیے تھے تاکہ یہ مزدور جو ہے نا آئندہ ایسا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کر نہ سکیں. یعنی کہ ان کے پاس اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسی جیسی یہ تعمیر اب کر دی گئی ہے نا اس طریقے کی اور کوئی مزید تعمیر نہ ہو نہ سکے. تو یہ سر آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی مجھے. اب دیکھیں ہو گئی ہوگی، میں نے چینج کر دیا اسکرین کا نا. پیج جو جی تھا جی ہمارے سر ہو پاس گئی. نیکسٹ ہو پہ گئی آ السلام سر. علیکم سر. گیا شاہ جہان چل رہا ہے ہمارے پاس نا. تو شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا ہے، اور شاہ جہاں کو ان کے عظیم تعمیراتی منصوبوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اس میں تاج محل کی تعمیر ہے، اور ان کا زمانہ بڑی دولت کمائی ان کے زمانے میں لوگوں نے، اور انہوں نے خود بھی اسی طرح ثقافتی کامیابیاں بہت زیادہ ہوئیں.
اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ اورنگزیب ہیں. اورنگزیب یہ شاہ جہاں کے بیٹے ہیں. شاہ جہاں سن is known for expanding the Mughal empire to its greatest territorial extent. However, his reign was marked by religious intolerance and conflicts with regional powers. 1707 تک جو ہے نا انہوں نے حکومت کی ہے. 1658 سے ان کی بھی حکومت کا دور جو ہے نا دیکھا جائے تو لمبا ہے. اورنگزیب یہ شاہ جہاں کے بیٹے ہیں. مغل سلطنت کو اس کی سب سے بڑی علاقائی حد تک پھیلانے کے لیے یہ جانے جاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بڑی فتوحات کی، اپنے علاقے کو بہت وسیع کرا، پھیلایا، بڑھایا. اسی وجہ سے ان کا جو دور تھا وہ مذہبی عدم برداشت کا تھا. یعنی کہ ظاہر ہے جب آپ فتوحات کرتے ہیں اور علاقے جو ہے نا وہ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی سلطنت کو آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں، تو کئی اقسام کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے زیر سلطنت آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ الگ الگ مذاہب کے، الگ الگ مزاج کے، الگ الگ انداز کے لوگ ہوتے ہیں. تو عدم برداشت تو ان کے اندر پھر ہوتا ہی ہے ظاہر آپس میں. اور اسی طرح علاقائی طاقتوں کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے بھی یہ بہت پہچانے جاتے ہیں کہ علاقائی طاقتیں جو تھیں وہ ظاہر ان کے ساتھ بھی پھر ان کی لڑائی ہوئی جھگڑے ہوئے اور وہ سارے واقعات پیش آئے. After Aurangzeb's death in 1707, the Mughal Empire began to decline rapidly. Subsequent empires faced internal strife, invasions by regional powers, and a weakening of central authority. 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت کا تیزی سے نا زوال شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ آخری سانسیں لینے لگی اور ختم ہونے کی طرف جو ہے نا جانے لگ گئے. اس کے بعد کے شہنشاہوں کو اندرونی کشمکش، علاقائی طاقتوں کے حملوں اور مرکزی اتھارٹی کے کمزور ہونے کا بڑا سامنا کرنا پڑا. کیا مطلب کہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا قریب قریب کہ اب انگریز بھی جو ہے نا وہ برصغیر کی طرف جو ہے نا اس کی آنکھیں آ گئی تھیں. تو انہوں نے بھی بہت سی سازشیں کروائیں، اور ان کے اپنے اندر بھی جو ہے نا طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے. تو مغل سلطنت کا اورنگزیب کے بعد جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے نا کمزوری کی طرف زوال ہونا شروع ہوا، اور اندرونی معاملات کے خراب ہونے سے اس پہ زیادہ فرق پڑا. لہذا اس کے بعد بہادر شاہ ظفر جو کہ اول کہلاتے ہیں، ان کا زمانہ شروع ہوا 1707 سے 1712 تک کا. تو یہ زمانہ کیا تھا بہادر شاہ ظفر اول کا. بہادر شاہ اول also known as شاہ عالم اول was the last significant Mughal emperor who could assert some level of authority. After his death, the empire saw a succession of weak rulers. 1707 سے 1712 کے درمیان بہادر شاہ اول، جسے شاہ عالم اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ آخری اہم مغل شہنشاہ بادشاہ تھے جو کسی نہ کسی درجے کا اختیار حاصل کر سکتے تھے. ان کی موت کے بعد سلطنت نے کمزور حکمرانوں کی جانشینی دیکھی. ظاہر ہے جو سلطنت ہوتی ہے اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اور مغلیہ زمانے کے جو جتنے بادشاہ گزرے ہیں نا یہ بہادر لوگ تھے، لیکن جو بھی تھا ڈرپوک لوگ نہیں تھے اور فیصلہ کرنے والے تھے، کیونکہ مسلمان تھے اور دیندار تھے پکے. مقصد بادشاہ بھی جو ہے نا تہجد گزار ہوا کرتا تھا، فجر تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا، تہجدیں بھی پڑھتا تھا، اور تہجد رات میں قیام کرتے تھے، یعنی کہ روتے تھے اللہ کے سامنے، اتنا مانگنے والے تھے اللہ سے. تو اللہ سے ڈرتے بھی تھے، تبھی موت سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ سے ڈرتے تھے تو بہادر ہوتے تھے یہ لوگ. تبھی ان کے ناموں کے ساتھ آپ خود دیکھیں تو دیکھیں بہادر شاہ ظفر، ناموں میں بھی اپنا بہادر لگاتے تھے کہ بھائی موت سے ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا ہم سے جب تک ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے نا تو انگریز اور غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے. ہم اللہ سے ڈرتے تھے، آج ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، موت سے ڈر رہے ہیں، تو آج انگریز ہم سے نہیں ڈر رہا، الٹا ہو گیا سارا نظام.
تو یہ بہادر لوگ ہوا کرتے تھے. بہادر شاہ ظفر اول تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ اختیار حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کی موت جو ہو گئی 1712 میں، ان کو زیادہ زمانہ نہیں مل سکا، تو اس وجہ سے بھی ان کی سلطنت میں حکمرانی اب جن لوگوں کی آئی آہستہ آہستہ ڈرپوک ہم جیسے لوگ آنے لگ گئے. اب بہادر شاہ ظفر دوم 1837 سے 1837 سے 1857 دوبارہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہے نا مغلیہ بادشاہت کا دور کو نا سنبھالا ہے. Bahadur Shah Dom, also known as Bahadur Shah Zafar, was the last Mughal emperor. His reign was more symbolic, as the British East India Company had de facto control over much of India. He became associated with the Indian Rebellion of 1857, which marked the end of the Mughal Empire. Bahadur Shah Dom 1857 تک 1837 سے یعنی کہ 20 سال. بہادر شاہ ثانی ان کو کہا جاتا ہے، جنہیں بہادر شاہ ظفر بھی کہا جاتا ہے. آخری مغل بادشاہ تھے. ان کا دور زیادہ سلامتی کا تھا، لیکن برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر ڈی فیکٹو کنٹرول تھا، اور وہ 1857 کے ہندوستانی بغاوت سے منسلک ہو گئے، جس نے مغل سلطنت کے خاتمے کا خاتمہ کیا، یعنی کہ اس سلطنت کو ختم کیا. اب جو حالات پیش آئے نا اس کے اعتبار سے، اچھا میں نے اس کو نیکسٹ پیج کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. اس کا ہاں یہ رہا بہادر شاہ دوم، یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی. ٹھیک ہے. اچھا، سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز، سماجی اور سیاسی، یعنی کہ جو ہماری سینٹرلائز سسٹم آف گورننس with a strong autocratic rule by the Mughal Empire. The empire was ethnically and culturally diverse, with various regions having distinct identities and traditions. جو ہمارا سماج ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اور سیاست پولیٹکس ہے، تو ان حالات میں مغل بادشاہوں کی طرف سے ایک مضبوط حکمرانی کے ساتھ نہ اس نظام حکومت کو نہ چلایا جاتا ہے. اور سلطنت نسلی اور ثقافتی لحاظ سے بھی بڑی قسمیں رکھتی ہے. یعنی کہ نسلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ فلاں اس کا والد، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس طرح جو ہے نا نسلی اعتبار سے سلطنت چلی. اور ثقافتی لحاظ سے بھی مختلف علاقوں کی الگ الگ شناخت اور روایات تھیں. The Mughal administration was a mix of Persian and Indian elements, and the society was organized based on the principles of the caste system. اب مغل انتظامیہ جو تھی وہ فارسی اور ہندوستانی دونوں چیزوں کا مکسچر تھی، یعنی کہ دونوں اعتبار سے جو ہے نا ان کے اندر عادتیں اور زبان کا اور معاشرہ جو ہے وہ ذات پات کے اصولوں پر مبنی تھا. یعنی کہ اس وقت تو یہی چلتا تھا اسٹینڈرڈ وائز، اور اونچی ذات اور درمیانی ذات اور نچلی ذات، اور یہ امیر اور وہ غریب، اور اس طریقے سے معاملات اس وقت بھی تھے زمانے جاہلیت. اکنامک ڈائنامکس، agrarian based economy with agriculture being the primary source of revenue. The empire was known for its flourishing trade and commerce, especially with Europe, Central Asia and Southeast Asia. There was a well-developed system of taxation, and the revenue collected from the provinces was a significant source of income for the empire. اب انہی جو سلطنت کے چلانے کا اور منصوبہ بندی ہوتی تھی نا، پورا طریقہ کار ہوتا تھا، کہاں سے ان کو اخراجات پورے کرنے ہوتے تھے، اس کا پورا طریقہ. تو وہ ایک تو بتا دیا کہ سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز کے اعتبار سے کیا ہوتا تھا، اکنامیکلی اس کے کیا جو ہے نا معاملات ہوتے تھے، اقتصادی جس کو کہتے ہیں. تو زراعت پر ان کی معیشت جو چلتی تھی نا، وہ ٹوٹلی ایگریکلچر اس کا پرائمری سورس تھی. یعنی کہ زراعت ان کی کمائی کا، آمدنی کا بنیادی ایک ذریعہ ہوتا تھا. اور یہ سلطنت جو مطلب پھلتی پھولتی تھی اور آگے بڑھتی تھی نا، تو وہ اسی تجارت کے وجہ سے مشہور ہوتی تھی. سینٹرل پورے ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یورپ میں خاص طور پر نا
ان کی تجارت اسی پہ مبنی ہوتی تھی، خاص طور پر یورپ، وسطی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ کہ یہ ٹیکس لگانے کا ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا ترقی یافتہ ان کا نظام تھا، ٹیکس لگا کر جو ہے نا کماتے تھے، اور صوبوں سے جمع ہونے والا جتنا بھی ٹیکس ہوتا تھا، جتنا بھی پیسہ ملتا تھا، وہ سلطنت کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتا تھا۔ جبکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مسلمان سے ٹیکس لینا جو ہے نا یہ حرام ہے، شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کے مطابق بھی مسلمان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ ٹیکس کو آپ اردو میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جرمانہ لینا، جرمانہ، اور عربی میں اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان کیا دیتے ہیں؟ مسلمان جزیہ نہیں دیتے ہیں، نہ جرمانہ دیتے ہیں، نہ ٹیکس دیتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ جزیہ، ٹیکس، جرمانہ جو ہے نا یہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، یہ غیر مسلمانوں سے مسلمان لیتے تھے۔ آج مسلمانوں کو دینا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں ہو گئیں، اس سے ہم اس درجے پہ آ گئے۔ اور مسلمان تو کیا دیتا ہے بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں، مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹیکس فرض نہیں ہے مسلمان پر۔ بہرحال کلچرل انوائرمنٹ کیا ہوتا تھا ان کے درمیان وہ بھی سمجھ لیں۔ The Mughal era was known for its rich cultural and artistic contribution, especially in the fields of art, architecture, literature. Persian was the official language of the Mughal court, and the empire saw the patronage of artists, poets, and scholars. ثقافتی ماحول جو ہوتا تھا نا مغل دوروں کے اندر نا، مغل دور میں وہ اپنی بھرپور ثقافتی اور فنکارانہ شراکت کے لیے نا بڑا مشہور ہوتے تھے، جانے جاتے تھے۔ خاص طور پر فن تعمیر کے اعتبار سے بات گزر گئی، ادب کے اعتبار سے ان تمام شعبوں میں۔ اور فارسی مغل دربار کی جو اندر زبان، اصل سرکاری زبان ہوتی تھی وہ فارسی ہوتی تھی مغل درباروں میں۔ اور سلطنت نے فنکاروں، شاعروں اور علماء کی سرپرستی دیکھی، یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے نا علماء کو بڑی خاصیت دی جاتی تھی، اور ان سے مشورے کے بغیر بادشاہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے بھی علماء اور دانا جو سمجھدار لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے فیصلوں کے بعد ان کے جو ہے نا فیصلے ہوا کرتے تھے، ان سے مشورے کے بعد، اس کے بغیر وہ اس طرح جو ہے نا آگے نئی قدم رکھتے تھے، بڑھتے نہیں تھے آگے۔ یہ ان کے ہاں جو تھا نا ایک پراپر طریقے سے نا ایک منظم نظام تھا ان کے ہاں، جس کے مطابق وہ چلتے تھے۔ تو یہ کلچرل انوائرمنٹل طریقہ کار تھا ان کا، اور جس وجہ سے کیا ہوتا تھا بڑا فائدہ کہ جو اس زمانے کے بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ پھر گمراہ نہیں ہوتے تھے اتنی آسانی سے، کیونکہ وہ مشورہ اچھے لوگوں سے کرتے تھے، علماء سے کرتے تھے، نیک لوگوں سے اپنے تمام مسائل کا جو ہے نا ان سے میٹنگ کر کے اور پھر اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ پھر کہیں پہ نا نقصان نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ نیک لوگوں سے اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیتے تھے، جس کی بنیاد پر پھر انہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ ورنہ اگر انسان ایسا نہ کرے تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ نہیں کریں گے، دیندار لوگوں سے مشورہ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے بس آپ کام کریں گے، تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، کیونکہ بڑوں کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام انسان صحیح نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن بڑوں کا مشورہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشورے کے بغیر نہیں چلو، بڑوں سے مشورہ کرو، ہر چیز میں آپ ان کا رائے لو، ان سے معلوم کرو بھئی کیا کیا جائے اس معاملے میں، تو جو جیسی رائے وہ دیں اس کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ بڑوں کا مشورہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھئی ہر اپنی زندگی کے معاملے میں بڑوں سے مشورہ کر کے چلیں، کیونکہ ہماری سمجھ بوجھ تو اتنی ہے نہیں نا جو ہم خود فیصلہ کر لیں، اور بڑوں کے پاس جو ہے نا تجربہ ہے، تو ان سے ہم ان کے تجربے کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ بہرحال چلیں بھائی آگے۔ اب بات ہو رہی ہے
یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے. From which ruler the fall started? What were the main reasons? Arrival of East India Company. اب بات کر رہے ہیں کہ زوال کس حکمرانی سے شروع ہوا نا، کس حکمران سے، اور بنیادی اس کی وجوہات کیا تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب آمد ہو گئی، اور یہ کس زمانے میں ہوئی، یہ آپ کے سامنے لاسٹ آ گیا. بہادر شاہ ظفر دوم جو ثانی سیکنڈ، ان کے زمانے میں اینڈ میں جو ہے نا آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے نا آمد ہو گئی. اب بٹوین یورپ اینڈ ایسٹرن کنٹریز a sea route established. آپ جانتے ہیں کہ سی روٹ کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نا دریافت کیا تھا اس راستے کو. وہ آپ پڑھ چکے ہیں اس بات کو، پریویس کلاس میں بھی آپ نے تھوڑا سمجھ لیا تھا، پی ایچ ڈی میں بھی پورا پڑھا ہے. اور یورپ اور مشرقی ممالک کے درمیان جو ہے نا وہ کس طریقے سے آپس میں یہ تعلق جو ہے وہ جڑا ہے، تو اس بات کو بھی یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں. اچھا، میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ اوپن کر دیتا ہوں. یہ آ گئی. 1600 برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایمرجڈ with character of 15-year monopoly. 1608 entered in subcontinent. آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹ آپ کو میری؟ سر یس سر آ رہی ہے. ہاں جی. 1600 ہجری میں جو ہے نا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی 15 سالہ اجارہ داری کے چارٹرڈ کے ساتھ نہ ابھری. یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 15 سال سے اس میں جو ہے نا وہ جاگیردارانہ لوگوں کے اور پیسے والوں کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، اور وہ ان کی جو ہے نا یہ ایک طرح کی جاگیر تھی، یعنی کہ ان کی اتھارٹی تھی اور وہ اس کے مالک تھے اور اس کو چلا رہے تھے. اور 15 سال سے گویا وہ اس پر محنت کر رہے تھے کہ اس کمپنی کو جو ہے نا وہ آگے پھر بڑھانا ہے اس طرح. 1608 میں 1608 میں برصغیر میں یہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ 1600 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی 15 سالہ اجارہ داری کے چارٹرڈ کے ساتھ ابھری تھی. اس کے یعنی 15 سال کا جو ہے نا ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا. اور 1608 میں 1608 میں جو ہے نا یہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے نا یہ داخل ہوئے یہ لوگ. اس کے بعد 1615 ایمپیریل جہانگیر الاؤڈ دی فنکشن آف EIC. 1647 23 فیکٹریز ان دی ریجن. 1615 میں شہنشاہ جہانگیر نے نا EIC کے کام کی اجازت دی تھی. اب یہ شہنشاہ جہانگیر، ابھی دیکھیں اوپر یہ بات گزری نا، شہنشاہ جہانگیر جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ اکبر کے بیٹے تھے. یعنی گویا ان کے ہی جو ہے نا زمانے سے تقریباً ان کو جو ہے نا اس بات کی اجازت مل گئی تھی کام کرنے کی. 1615 میں شہنشاہ جہانگیر نے EIC کے کام کی اجازت دی، اور 1647 تک ان کے کام کرتے کرتے جو ہے نا اس خطے میں 23 فیکٹریاں ایسی تھیں جو مقصد ایکٹیو چل رہی تھیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام آگے بڑھا رہی تھیں اپنا. برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شاخیں کھل گئی تھیں، یہ آپ نے PhD میں بھی پڑھا تھا. اور ہندوستان میں تجارتی سرگرمیوں اور اپنی فیکٹری، تجارتی مراکز وغیرہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ قائم کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، جن کو تجارتی اجازت کہا جاتا ہے، بزنس پرمیشن کے طور پہ نا جس کو کہا جاتا ہے. بزنس کی جو ہے نا ان کو پرمیشن مل گئی تھی. ایمپیریل جہانگیر الاؤڈ دی فنکشن آف EIC 23 فیکٹریز ان دی ریجن. سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہماری؟ کلیئر؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ جی سر. یس سر ہاں، جو بات نہیں سمجھ آ رہی تو پوچھ لیں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ. تو اب تجارتی اجازت ان کو مل گئی. فرخ سیار مغل کنگ 1713 to 1719. 1717 میں exempted all the taxes of EIC. اب فرخ سیار مغل بادشاہ تھا، اس نے 1713 سے 1719 کے اندر کے تمام
ٹیکسوں سے EIC کو جو ہے نا وہ مستثنا قرار دے دیا، یعنی کہ ان کے ہاتھوں سے ہی جو ہے نا مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے ہاتھوں ہی انہوں نے دے دلا کے جو ہے نا نوابوں سے اور ان سے جو ہے نا اپنی جتنی بھی فیکٹریاں تھیں تو ان کو ٹیکسوں سے بھی جو ہے بری کرا لیا، جبکہ ٹیکس تو تھا ہی غیر مسلموں کے اوپر۔ اب وہاں سے جو ہے نا انہوں نے اپنی جان چھڑوا لی اور یہاں سے الٹا ان کے اوپر ٹیکس لگائے۔ دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی شاخیں بنا کے اور انہوں نے خوب پیسہ کما لیا، اپنی ٹانگیں مضبوط کر لی، سراج الدین دولہ از نواب آف بنگال in 1756 called for the taxes and restrictions over construction of castles۔ سراج الدین دولہ نے 1756 میں بنگال کے نواب کی حیثیت سے نا قلعوں کی تعمیر پر ٹیکس اور پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ دیکھیں انہی کے یعنی کہ لوگوں کے ذریعے سے جو ہے نا انہی کے لوگوں پر الٹا جو ہے نا وہ ٹیکس پھر لگوانے شروع کر دیے، جو الٹ ہو گیا سارا کام، یوں سمجھ لیں اس کو آسانی کے ساتھ نا۔ اب یعنی کہ ان کے اوپر سے ٹیکس ہٹ گئے، اب اگر کوئی نواب یا اس طریقے سے اپنا قلعہ بھی بنانا چاہے گا تو اب اس کو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا۔ ریزلٹس آف دی بیٹل آف پلاسی، اب یہ چیزیں جو ہے نا ذریعہ بنی آپس کی لڑائی کا، اس سے ہی پلاسی کی جنگ ہوئی تھی جو آپ نے PhD میں پڑھی ہوئی۔ The victory provided the British East India Company with a strong foothold for further expansion across the subcontinent۔ اب کیا ہوا؟ Political manipulation and diplomacy by the British by gaining the support of Mir Jafar, a key nobleman in the Nawab's court, who later became the Nawab under British influence, served as the commander of the Bengali army under Sirajuddin Daulah۔ British imposed heavy taxes and tariffs on trade, benefiting from Bengal's prosperous trade and agriculture۔ پلاسی کی جنگ کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس فتح نے نا یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ گورے جو تھے برٹشر، یہ کامیاب ہو گئے، فاتح ہو گئے، اور انہوں نے پورے برصغیر میں مزید جو ہے نا اپنے کاروبار بزنس کو پھیلا دیا۔ مضبوط قدم کو اس فتح نے دلایا۔ نواب کے دربار میں ایک اہم رئیس میر جعفر کی حمایت انہوں نے حاصل کر کے انگریزوں کی طرف سے سیاسی جوڑ توڑ اور سفارتکاری، جو بعد میں برطانوی زیر اثر نواب بن گئے۔ سراج الدین دولہ کے ماتحت بنگالی فوج کے کمانڈر کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ انگریزوں نے بنگال کی خوشحال تجارت اور زراعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت پر بھاری ٹیکس اور محصولات عائد کیے تھے، یعنی کہ الٹا جو ہے نا پھر مسلمانوں کو ہی پھنسانے کے نا نت نئے طریقے انہوں نے اختیار کیے، اور اس کے اندر وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور ان کے کامیاب ہونے کی اصل وجہ بھی یہی بات تھی کہ انہوں نے اندر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا کھڑا کر لیا۔ جب اندر کے ہی لوگ مل جائیں نا اور بغاوت کر دیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں ہمیں یعنی غیروں سے اتنا ڈر اور خوف نہیں رہا جتنا اپنوں سے جو ہے نا نقصان رہا۔ تو بہرحال یہ اس طریقے کی پالیسیز جو ہے نا وہ دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، یہ تو چلتا ہی رہے گا بہرحال۔ تو یہ معاملات تھے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ میں سلائیڈ آگے کرتا ہوں، 1 منٹ۔ جی اسٹوڈنٹ، سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر۔ British continuously encroaching upon territories leading to discontent among local rulers۔ انگریز مسلسل ہندوستانی علاقوں پر نا قبضہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مقامی حکمرانوں میں بہت زیادہ عدم اطمینان پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، حالانکہ زمین ہماری ہے، لینڈ ہمارا ہے اور طاقت ہماری تھی، لیکن یہ آ کر باہر سے ہمارے گھر پہ قبضہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں اس طرح ہوتا ہے۔ میر جعفر eventually ran into disputes with the East India Company and attempted to form an alliance with the Dutch East India Company. Instead, the British eventually defeated the Dutch at Chinsura and overthrew Mir Jafar, replacing him with Mir Qasim,
اب میر جعفر جو تھا نا بالآخر مشرقی ہندوستان کے ساتھ تنازعات میں پڑ گیا. کمپنی اور اس کے بجائے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی. آخرکار انگریزوں نے چنسورا میں ڈچوں کو شکست دی اور میر جعفر کو معزول کر کے اس کی جگہ میر قاسم کو لے لیا. ظاہر ان کا کام یہ ہوتا تھا. پہلے دیکھیں میر جعفر کو انہوں نے اپنا خاص بندہ بنایا جو اندر کا تھا، اس سے اپنا کام لے کے جب وہ ان کے کام کا نہیں رہا تو اس کو بھی انہوں نے بھگا دیا. تو ان کا کام ہی یہ ہوا کرتا تھا، یہ ایسے ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ان کا اس سب کے پیچھے مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا مفاد اور فائدہ اصل اٹھا سکے انگریز، بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. British East India Company imposed heavy taxes and economic policies that exploited the resources and economy of the regions under their control. British East India Company نے بھاری ٹیکس اور معاشی پالیسیاں نافذ کی جو ان کے زیر کنٹرول علاقوں کے وسائل اور معیشت کا استحصال کرتی تھی. جان بوجھ کر انہوں نے اسی طریقے کے معاملات کو اپنایا، اور اس سے ایک خالص ستن ان کا مقصد کیا تھا کہ ان برصغیر کے مسلمان اور ہندو ان کو جو ہے نا اصل میں نقصان پہنچانا. ان کا اصل مقصد ہی یہی تھا، اور وہ اپنے مقصد کے اندر پھر کامیاب بھی ہوئے، اور اس میں غلطیاں ہمارے اپنے لوگوں کی بھی تھیں. تو میر قاسم دی نواب آف بنگال واز dissatisfied with the policies of the British East India Company, particularly regarding taxation and trade monopolies. اب جو نواب لوگ تھے وہ تو ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے. بنگال کے جو نواب میر قاسم تھے انہوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں سے، خاص طور پر ٹیکس اور تجارتی اجارہ داریوں سے وہ مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی ظاہر ہے پھر کھل کر مخالفت کی. The Mughal Emperor Shah Alam Dom was trying to regain control over his diminishing empire and sought support to assert his authority. He saw the opportunity to form a coalition against the British as a means to strengthen his position. Recognizing the common threat posed by the British East India Company, the Nawab of Awadh, Mir Qasim, and the Mughal Emperor Shah Alam Dom formed a coalition to unite their forces against the company. اب ظاہر ہے جب اتنا زیادہ مخالفت ہوئی ان کے خلاف بادشاہوں کے اور جو مغل لوگ تھے ان کے نواب، اب مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم نے اپنی کم ہوتی ہوئی سلطنت پر نہ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے اختیار کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مدد طلب کی، اور اس نے انگریزوں کے خلاف اتحاد بنانے کے موقع کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے ایک ذریعے کے طور پہ دیکھا. ایک طرف سے درپیش مشترکہ یعنی جوائنٹلی ان کو خطرہ تھا، اس کو بھی انہوں نے بھاپا. دوسری طرف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نواب اور میر قاسم اور مغل شہنشاہ عالم ثانی نے جو ہے قیام کیا، یعنی کہ کمپنی کے خلاف اپنی افواج کو متحد کرنے کا لیے اتحاد کیا. جیسے آج بھی مسلمان جو ہے نا اگر اتحاد کی طرف آتے ہیں نا مسلم کنٹریز، تو آپ دیکھیں یہ انگریز کیسے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں جو ہے نا لڑواتے ہیں. یعنی مسلمان ممالک کے ہی جگہوں کو، لینڈ کو استعمال کرتے ہیں مسلم کنٹریز پر ہی حملہ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے لوگ بھی بیوقوف ہیں کہ وہ اس نادانی کے اندر کہ ہم بچے رہیں گے، ہمیں نقصان نہیں ہوگا، اور جو ہے نا امریکہ کو اس بات کی اجازت دے دو. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ یہ بچے رہیں گے، اور وہ اٹیک ان کے ممالک سے ادھر کر رہے ہیں تو وہ جب ان پر کرتے ہیں تو پھر وہ تو انگریز تو چاہتے ہی یہی ہے کہ لڑائی کرائے. آؤٹ کم ڈیسیسو برٹش وکٹری اینڈ آف دی کولیشن ٹریٹی آف الہ آباد granting the company the authority to collect revenue and administer the newly acquired territories of Bengal, Bihar and Orissa. تو نتیجہ کیا نکلا اس سب کا نا، جو اس قدر ان کی طرف سے سختیاں ہوئیں، ٹیکس لگائے گئے، اپنے ٹیکس ختم کرا لیے گئے. فیصلہ کن یہ ہوا کہ برطانوی فتح ہوئی، اتحاد کا خاتمہ ہوا، الہ آباد کا معاہدہ ہوا 1765 میں، 1765 میں. کمپنی کو محصولات جمع کرنے اور بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نئے حاصل کردہ علاقوں کا انتظام کرنے کا اختیار ملا. یہ سب کچھ ہوا. پہلی بات کیا ہوئی فیصلہ
کہ برطانوی جو برٹشرز تھے وہ جیت گئے، دوسرا جو مسلمانوں کا اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، تیسرا الہ آباد کا جو معاہدہ تھا 1765، تو اس سے کمپنی کو جو بھی فائدے حاصل ہوئے اس کو جمع کرنے کے لیے بنگال، بہار اور اڑیسہ، ان تینوں جگہوں سے جو ہے نا نئے حاصل کردہ علاقے ان کو مل گئے، وہاں کے انتظامات کے اختیارات بھی انہوں نے سنبھال لیے۔ پھر 1857 دی ڈکلائن، 1857 کا جو زوال شروع ہوا۔ اب یہ کیا تھا اس کے متعلق آپ نے پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں ایک، ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، ذرا ایک سیکنڈ۔ ایک ایک تصویر لے کے جو ہے نا شیئر کرنا پڑ رہا ہے بار بار نا، کیونکہ سلائیڈ ایک ساتھ اوپن ہوئی نہیں۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو ہے نا علی گڑھ موومنٹ جو آپ پڑھ کے آئے نا 1857 کا جو زوال ہوا، تو اس میں یہی ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا ہر چیز سے نا پیچھے کر دیا گیا تھا۔ دی علی گڑھ موومنٹ 1875، اوپر آپ نے پڑھا نا 1857 کا، اس کے بعد 1875 میں انہی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان علماء اکرام نے جو ہے نا پھر اسٹیپ لیے۔ علی گڑھ موومنٹ جو تھی یہ دو موومنٹ اسٹارٹ کی گئی تھی، ایک علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کی گئی تھی اور دوسری موومنٹ کیا تھی، خلافت موومنٹ۔ تو یہ حالات کے پیش نظر ان کو دیکھتے ہوئے دی علی گڑھ موومنٹ لیڈ بائی سر سید احمد خان ان دی لیٹ 19 اینڈ ارلی 20 centuries aim to promote modern education among Muslims and bridge the gap between the British rulers and the Muslim community. It sought to empower Muslims through education and emphasize loyalty to the British government while preserving Muslim identity. علی گڑھ تحریک جو تھی 1875 میں یہ تحریک شروع کی گئی، جس کی قیادت سر سید احمد خان نے 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں کی۔ اس کا جو مقصد تھا وہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کو فروغ دینا، برطانوی حکمرانوں اور مسلم کمیونٹی کے درمیان جو ایک گیپ تھا نا اس کو ختم کرنا تھا، اور اس نے تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو بااختیار بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو ان کی اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے برطانوی حکومت کے ساتھ جو ہے نا مل کر چلنے پر زور دیا۔ یعنی کہ ظاہر ہے ان کے قریب ہوں گے تو ان کی چالوں کو اور ہر چیز کو پھر سمجھ سکتا ہے نا انسان، اگر دور رہے گا تو پھر وہ کیسے سمجھے گا۔ ریزنس آف اٹس فارمیشن، واٹ از اچیو، اور وجہ اس کے بنانے کی کیا تھی وہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں، ہم نے آپ کو ان ڈیٹیل میں پریویس لیکچر میں بتایا تھا۔ اور اس سے اچیومنٹ کیا ہوئی تھی، کیا کیا فوائد حاصل ہوئے تھے، یہ بھی آپ نے پریویس کلاس میں الحمدللہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو سمجھ کے آپ آئے ہیں۔ اگر آپ نے یاد رکھا ہوگا تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی، گزرا ہوا زمانہ اگر آپ بولے نہیں ہیں تو اس میں آپ نے یہ دو ہی موومنٹس پڑھی تھی پچھلی کلاس میں، ایک آپ نے علی گڑھ موومنٹ پڑھی تھی اور دوسری آپ نے خلافت موومنٹ پڑھی تھی۔ تو علی گڑھ موومنٹ کے جو ریزنز تھے اسٹارٹ کرنے کے وہ بھی آپ نے ان ڈیٹیل میں وہاں پڑھ لیے، اور اسی طرح جو اچیومنٹس اس سے حاصل ہوئی تھیں وہ بھی آپ نے ان ڈیٹیل میں وہاں پر پڑھی ہیں، دونوں باتیں آپ نے الحمدللہ وہاں پڑھی اور سمجھی۔ تو یہ لاسٹ والی سلائیڈ جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہی ہے، خلافت موومنٹ والی، صحیح دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ Yes, sir. Yes, sir. نظر آ رہی ہے۔ ہاں، تو اب یہ اس کو سمجھ لیں، یہ اس ہمارے پاس جو ہے نا اس کا 1 کا جو ہے نا لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس، یہ خلافت موومنٹ۔ دی خلافت موومنٹ واز اے پین اسلامک موومنٹ ان ریسپانس ٹو دی dismantling of the Ottoman Caliphate by the Allied powers after World War I۔ آپ جانتے خلافت موومنٹ جو ہے نا کیوں شروع ہوئی تھی؟ مسلمان جب دیکھ رہے تھے کہ برصغیر میں بھی انگریز داخل ہو گیا اور اس کی اثر رسوخ اور طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ قبضے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ جا کر وہاں پر جو ہے نا
خلافت کے بھی خلاف جو ہے نا یہ تحریک چلا رہا ہے، اور جو خلافت عثمانیہ ہے ترک کے اندر، ترکی میں، تو اس کو بھی کمزور کر کے اس کو بھی ختم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے، علماء نے پھر یہ تحریک خلافت بھی سٹارٹ کی۔ اٹ ساؤٹ ٹو پروٹیکٹ دی کیلیفیٹ اینڈ جنرڈ وائڈ اسپریڈ سپورٹ فرام مسلم اکراس انڈیا انکلوڈنگ کوپریشن فرام دی انڈین نیشنل کانگریس۔ دی movement was an early example of Hindu-Muslim unity in the political arena. The movement gradually lost momentum as the British government and the Allied powers refused to reverse their decisions. Regarding the Ottoman Caliphate, the Caliphate was eventually abolished in 1924 by the Turkish government under Mustafa Kemal Ataturk, and the Khilafat movement subsided. خلافت تحریک پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی طاقتوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے رد عمل میں ایک اسلامی تحریک شروع کی گئی تھی۔ اس نے خلافت کے تحفظ کی کوشش کی اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی طرف سے وسیع حمایت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کا بھی تعاون تھا، یعنی وہ بھی ساتھ جڑ گئے۔ یہ تحریک سیاسی میدان میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک ابتدائی مثال تھی۔ یہ تحریک جو خلافت موومنٹ تھی نا، آہستہ آہستہ اپنی رفتار اس کی آہستہ ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ بنی تھی، ایک تو مہاتما گاندھی نے مخالفت کر دی تھی، عدم تحریک خلافت چلا دی تھی اس نے، اور اپنے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تھا، اور دوسرا انگریزوں کو ابھار دیا تھا کہ یہ تو تمہارے بھی خلاف ہے، صرف ہمارے خلاف تھوڑی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے مفاد میں ہے یہ تحریک۔ اور اتحادی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 1924 میں مصطفی کمال اتاتورک کی قیادت میں ترک حکومت نے خلافت کو ختم کر دیا اور تحریک خلافت ختم ہو گئی تھی۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو بہرحال یہ جو آپ کے پاس فرسٹ وہ تھا اس کا حصہ، کالونیل روٹس ٹو انڈیپینڈنس، اس کا یہ پارٹ 1 تھا ہمارے پاس۔ اب اس کا جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس پارٹ 2، تو اس میں سے بھی ہم جو ہے نا 4-5 سلائیڈس ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا سا نا 10 منٹ کے بریک کے بعد، ابھی ٹائم ہو رہا ہے اللہ بھلا کرے 10:24، 10:35 پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ 10:35۔ اوکے سر۔
جی اسٹوڈینٹس ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کرتے ہیں، میں سلائیڈ آپ کو شیئر کرتا ہوں، اور اٹینڈنس بھی ہم لوگ لیتے ہیں نا، اٹینڈنس بھی لینی ہے، تو پہلے اٹینڈنس میرا خیال ہے شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، آ جائیں اسٹوڈینٹس۔ آمنہ افتخار، عبیرہ نثار، عبیرہ نثار نہیں ہے، عدیل احمد، present sir. ایمن بیگ، آئرش، ایمن بیگ نہیں ہے، آئرش، عائشہ عبد الکریم، عائشہ عبد الکریم نہیں ہے، علائکہ، علائکہ عائشہ عبد الکریم نہیں ہے، علیزہ اسلم رانا، present sir. امن شہزاد، Present sir. امیکا شارلے، عائشہ دلاور، عائشہ خان، عائشہ خان نہیں ہے، عائشہ شاہد، present sir, عظیم present, شاہ، present. Sir, Aisha Khan present. اچھا عائشہ خالد، عائشہ شاہد نا، Sir, Aisha Khan پہ لگا دیا آپ نے؟ عائشہ خان لگا دیا، عائشہ شاہد، عظیم شاہ، بھومکا، Present sir. Azim Shah present. بھومکا نہیں ہے، فاطمہ الزہرا، ہمنا، Sir present. شمیم، Fatma to sir Fatma to اچھا Zahra Sir, present. Huren ہمنا، Khan. Sir میری بھومکا ہے، ہمنا شمیم، حنفا محمود، ہنسکا، Present sir. حریم فاطمہ، Present sir. حورین خان، Present sir. اقرا محمد امین صدیقی، present sir Ikra Mohammed Amin. جویریہ، Present sir. لائبہ، لجوانتے، محمد Sir, بخش بلوچ، present. لجوانتے ہے پریزنٹ، کون Laiba پریزنٹ ہے؟ Faisaleh. لجوان، لائبہ فیصل ہے، اچھا، لجوانتے نہیں ہے، محمد بخش بلوچ، ماہم نسیم، Present sir. ماہین، اچھا ماہین، ماہروق بھٹو، Present sir. ماہین ہے آپ، Present. جی sir. ماہروق بھٹو نہیں ہے، ماہروق رسول، مائدہ احمد، Present sir. Maida Ahmed. منال خان، مریم مزمل، Present sir. منال خان ہے، Yes sir. مریم مزمل نہیں ہے، محمد سائم اعجاز، Present. مریم مزمل بھی ہے، محمد سنین امین، Present sir. مقدس نعیم خان، مزنہ امتیاز، Present sir. نکیتا، Present sir. تیت، present sir, رفت کفایت، Present sir. سعدیہ بٹ، ثنا فتانی، Present sir. سارہ شکیل، Present sir. سیدہ اریبہ شاہ، Present sir. سیدہ ماہم بطول، Present sir. امامہ جاوید، Present sir. دنیش کمار، Present sir. بارہ فرحان، Present sir. جنیرہ سلیم، Present sir. اور میں جنیرہ، دونوں اس میں present تھے. Thank you. جنیرہ زہرا شاہ۔ Present sir. اب یہ بھائی جو نہیں ہے جلدی سے بتا دیں، اگر ہے تو میں سیو کر رہا ہوں۔ پھر سعدیہ بٹ ہے، مقدس نعیم ہے، سر مائک بند عائشہ کر لو، دلاور present. میرا ڈیٹا نہیں چل رہا تھا.
ہاں میں لے رہا ہوں نا نام، تو میں آ رہا ہوں، ادھر بھی آ رہا ہوں. عائشہ دلاور کدھر ہے؟ یہ رہا. دوبارہ نام سر لے رہا ہوں، بات پھر میں سنیں. سیو کر دوں گا. اریبہ ابیرہ نثار، ایمن بیگ، عائشہ عبد الکریم، امیکا شارلے، عائشہ شاہد، بھومیکا، ہمنا شمیم، حنفا محمود، لجوانتے، محمد بخش بلوچ، ماہروخ بھٹو، ماہروخ رسول، مقدس نعیم خان، سعدیہ بٹ. ٹھیک ہے، اور کوئی ہے تو نہیں؟ بتا دو مجھے ابھی جلدی، میں سیو کر رہا ہوں. ہاں سر ایمن بیگ. ایمن بیگ تو میں نے کتنی دفعہ نام لیے، اس وقت کیوں نہیں بول رہی ہو؟ بس اور تو نہیں ہے کوئی؟ چلے بھائی سیو ہو گئی. اب یہ ہے کہ ہم جو 2-3 سلائڈز رہ گئی ہیں نا وہ صرف کمپلیٹ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہی ہمارے پاس ہے کالونیل روٹس ٹو انڈیپینڈنس پارٹ 2. اس کا پارٹ 2 کی ہم بات کر رہے ہیں اب. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ ایکسکیوز کو می آواز سر. میری کلیئر آ رہی ہے؟ یس Yes, sir. آ رہی ہے. صحیح. تو ابھی جو آپ نے جو کچھ پڑھا نا اسی کا یہ حصہ 2 میں، یعنی کہ پارٹ 2 ہے اسی کا. کالونیل روٹس، جو میں نے آپ کو بتایا 9 آبادیاتی جو جڑیں ہوتی ہیں نا، وہ اس سے لے کر آزادی تک کا جو سفر ہوا، یعنی کہ مسلمانوں نے جس طرح اس کے لیے کوششیں کی اور جو جو چیزیں ان کے سامنے آئیں اس کے اعتبار سے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. تو اسی کا اب یہ پارٹ 2 آپ کے سامنے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اس میں لیٹس ریکیپ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک طرح سے جو ہے نا اس کو اب دوبارہ سے جو ہے نا تھوڑا سا اور طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. پارٹ 2 میں دی پارٹیشن آف بنگال، ایک تو یہ بڑا کام ہوا اس وقت. دی برٹش گورنمنٹ ڈیسیژن ٹو پارٹیشن بنگال ان 1905 sparked protests and resistance across the Indian subcontinent. The partition was seen as an attempt to divide Hindus and Muslims for political reasons. اور یہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہی بنگال کی تقسیم ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے حقوق کو کے علم بردار تھے، وہ ان کا حقوق بنتے تھے، اور جب ان کا اگر طرف سے جو ہے وہ کوئی کسی کو وہ اگر ووٹ دیتے ہیں اور جتاتے ہیں تو فیصلہ کن جیت اسی کی ہے. اگر آپ دھاندلی کرتے ہیں یا کوئی مسائل تو پھر یہی ہوتا ہے. تو بنگال کی تقسیم 1905 سے 1911 تک میں نا، تو 1905 میں بنگال کی جو تقسیم ہوئی جی اسٹوڈینٹس. ہاں تو بنگال کی جو تقسیم ہوئی ہے نا، یہ تقسیم برطانوی حکومت کے فیصلے نے نا پورے برصغیر میں احتجاج اور مزاحمت کو پیدا کر دیا، یعنی جنم دے دیا تھا. اور تقسیم کو سیاسی وجوہات کی بنا پر نہ ہندو اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کے طور پر پھر دیکھا گیا تھا. تو پارٹیشن آف بنگال جو 1905 سے 1911 تک جو یہ صورتحال پیش آئی ہے نا، وہ ساری یہاں پر بتا رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ اس کی ذرا شیئر کر دوں.
جس میں آپ کو میپ بھی نظر آ رہا ہوگا. تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا نا سمجھ میں آئے گا کہ بنگال کی جو تقسیم ہوئی ہے نا، اور یہ جس طریقے سے اس کی سرحد جو ہے وہ آگے ہم سے پاکستان سے یوں سمجھ لیں. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا سا انٹرنیٹ کی قریب آئے نا، پھر آپ کی آواز کلیئر آئے گی. آپ کی آواز نا مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ کے قریب آئیں پھر بولیں. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، اب تو بالکل آواز نہیں آ رہی. جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے نا 1906 میں 1906 میں جو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ واقعہ پیش آیا، معاہدہ ہوا، دی پارٹیشن آف بنگال بائی دی برٹش ان 1905 generated widespread protest among the majority and the Muslim community. اگر آپ کی آواز نہیں بھی آ رہی نا، آپ میسج پہ مجھے لکھ کے بھیج دیں جو آپ کا سوال ہے نا، میں جواب دے دوں گا. The primary objective of the Shimla deputation was to seek separate electorates for Muslims and representation in legislative bodies. The delegation met with Lord Minto and then Viceroy of India during the Shimla conference held in October 1906. The British government ultimately accepted them. The Shimla deputation was successful in presenting its demands to the British government, which subsequently led to the introduction of the Morley-Minto reforms of 1909. Indian Councils Act of 1909 separate electorates. شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھا جو 1905 سے 6 کے درمیان میں نا انگریزوں کے ذریعے بنگال کی تقسیم نے نا اکثریت اور مسلم کمیونٹی میں بڑے پیمانے پہ احتجاج شروع کرا دیا تھا. اور یہ ظاہر ہے ان کی طرف سے ہی ایک قسم کی دیکھا جائے تو چال بھی تھی، اور یہ کیا بھی جاتا ہے کہ جو طاقت مضبوط ہو رہی ہو اس کو توڑنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. شملہ ڈیپوٹیشن جو پھر پیش کی گئی تھی ایک معاہدہ تھا ایک قسم کا، تو بنیادی مقصد اس میں مسلمانوں کے لیے الگ الیکٹریٹس اور قانون ساز اداروں میں نمائندگی حاصل کرنا تھا. یعنی کہ جب ہم ایک علیحدہ سیپریٹ نیشن ہے تو ہمارا سیپریٹ سسٹم بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہاں سیپریٹ الیکٹریٹس جو ہے نا آپشن بھی ہونا چاہیے، سسٹم بھی ہمارا اپنا ہو، ہم خود اپنے لوگوں کو خود چناؤ کریں، اور ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ہمارے اپنے جو ہے نا قوانین ہونے چاہیے، اس میں ادارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے، ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے، سارا کچھ. تو اس وفد نے اکتوبر 1906 میں شملہ کانفرنس کے دوران اس وقت کے جو وائس رائے تھا نا ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی. پھر بالآخر برطانوی حکومت نے ان کی بات کو قبول کیا. شملہ ڈیپوٹیشن برٹشر گورنمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرنے میں کامیاب بھی رہی، جس کے نتیجے میں مولے منٹو ریفارمز آف 1909 انڈین کونسل ایکٹ 1909 جو تھا یہ علیحدہ الیکٹریٹس جو کے طور پر جو ہے نا متعارف بھی کرایا گیا، یعنی کہ بنا بھی دیا گیا، اور پھر اس پر جو ہے نا مزید آگے بھی کام کیا گیا. فارمیشن آف مسلم لیگ 1906، یہ میں آپ کو ایک سیکنڈ ذرا شیئر کر دوں. جی اسٹوڈنٹس، آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے یہ فارمیشن والی، فارمیشن آف مسلم لیگ، یہ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ یس سر آ رہی ہے. 1906 officially formed on December 30 1906, established during the annual meeting of the All India Mohammedan Educational Conference which took place in Dhaka. Primary reason: protection of Muslim rights, representation, organized political action. باضابطہ طور پہ جو ہے نا فارمیشن آف مسلم لیگ باضابطہ طور پہ نا دیکھا جائے تو 30 دسمبر
1906 کو جو ہے نا یہ بنائی گئی، مسلم لیگ جو ایک جماعت تھی اس کو بنایا گیا 1906 میں۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے جو سالانہ اجلاس تھا نا اس کے دوران اس کو قائم کیا گیا تھا، اور اس کو بنانے کی جو بنیادی وجوہات تھی نا بھائی کیوں بنایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کا تحفظ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی، جو ڈھاکہ میں منعقد ہوئی تھی، اور منظم یہ سیاسی کارروائی کے طور پہ اس کو جو ہے نا تشکیل دیا گیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے تحفظات کا خیال جو ہے نا یہ ہماری ایک پارٹی ہوگی جو یہ سارے کام جو ہے نا وہ کرے گی، یعنی ہمارے حقوق کو پیش کرے گی اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کرے گی۔ اب یہ 1937 کا اسٹیٹس شیڈڈ بائی لارجسٹ پارٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کی جو اکثریت نظر آ رہی ہے وہ لائٹ بلو کلر کے اندر، ڈارک بلو کے اندر جو پنجاب میں آپ کو نظر آ رہی ہے یونینسٹ پارٹی، پھر ریڈ کلر میں یونائٹڈ پارٹی سندھ، اور پھر نو الیکشن ہیلڈ جو وہ علاقہ ایسا ہے جس میں کوئی نہیں وہ لیے گئے، ووٹنگ نہیں کرائے گئے۔ پرنسلے اسٹیٹس جو ہے اس کا کلر بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لائٹش جو ہے نا براؤن کلر کے اندر، تو اس کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا سمجھ لیے گا، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو اسٹوڈنٹس کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اوکے سر۔ Okay, sir. اوکے سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔